حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہاگ رات۔ شادی کی پہلی رات حضرت فاطمہ کیوں رونے لگیں؟ شادی کی پہلی رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے رہے۔ اچانک حضرت فاطمہ الزہرا زور زور سے رونے لگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر مصر کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہاتھ کاٹ بیٹھی تھیں تو اگر وہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے سینے پر چھریاں مار لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبصورتی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے میں نظر آتی تھی، اور جو بھی آپ کو دیکھتا حیران رہ جاتا، کیونکہ آپ پاکیزہ اخلاق اور حیا کی علامت تھی۔ آپ کی پیدائش اعلان نبوت کے 5ویں سال ہوئی۔ اس وقت کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے، آپ کے دروازے پر کوڑا پھینکتے، سر پر مٹی ڈالتے، دھکا دیتے اور آپ کی دل آزاری کرتے، لیکن چھوٹی سی فاطمہ ان سب کو اپنی آنکھوں سے برداشت کرتی اور اپنے بابا کو تکلیف میں دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور فاطمہ کے دل پر بہت بڑی آزمائش آئی، لیکن رب نے ان کے نصیب میں وہ عظیم شادی لکھی تھی جسے آسمان والوں نے بھی پسند فرمایا۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جوانی کو پہنچی تو کئی بڑے صحابہ رشتے لے کر آئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے تو خوشخبری دی گئی کہ ان کا اور فاطمہ کا نکاح آسمان پر طے ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زرا کو حق مہر بنایا اور نکاح پڑھایا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو ازواج مطہرات خوشی کے ساتھ فاطمہ کو تیار کر رہی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں خدیجہ کی یاد میں آنسو آ گئے کہ خدیجہ جیسی کوئی نہیں، اس نے سب سے پہلے یقین کیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز میں ایک چادر، چارپائی، چمڑے کا گدا، ایک مشک، 2 چکیاں اور 2 گھڑے دیے تھے۔ رخصتی کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نیا لباس پہنایا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے شادی کی پہلی رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت میں گزاری۔ ایک بڑھیا نے لباس مانگا تو حضرت فاطمہ نے اپنا نیا لباس بھی اللہ کی راہ میں دے دیا، کیونکہ کچھ دن بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑوسی بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو رلایا اس نے مجھے رلایا، اور جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ نے اسے دوزخ سے بچا لیا، اور جس سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی جہنم سے بچا لے گا۔ حضرت علی نے ساری زندگی حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہ کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی بیٹی کی زندگی میں یہ اجازت نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اہل بیت نے بہت آزمائشیں دیکھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے سامنے خطبہ دیا اور اللہ کی آیات سنا کر ظالموں کو جواب دیا اور بتایا کہ اہل رسول کی عزت اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ ظلم کی حکومت کچھ دن کی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہے۔ آخرکار ان کو مدینہ واپس بھیجا گیا، اور جب قافلہ مدینہ آیا تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ حضرت زینب نے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر سارا واقعہ پیش کیا۔ ایک روایت میں جب دمشق میں ہند آئی تو اسے معلوم ہوا یہ وہی آل علی کی خواتین ہیں جن کے گھر میں وہ خدمت کرتی تھیں، تو اس پر شدت غم طاری ہوئی اور وہ رو رو کر بے قابو ہو گئیں اور اپنے سر پر پتھر مار لیا۔ یہ سب تاریخ کے عظیم اور دردناک واقعات ہیں۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی مدینہ بلا لیا۔ اب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھیں، اور ان کے لیے شادی کے رشتے بھی آنے لگے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے حد درجہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق سے بھی نوازا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اسی محبت کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی یہی چاہتے کہ فاطمہ کی شادی ان سے ہو جائے، یہاں تک کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سلسلے میں اللہ کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر نے بھی حضرت فاطمہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی منع فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے تھے اور بعد میں بھی وہ عام طور سے گھر میں آیا جایا کرتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی پاکیزہ عادتوں سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ان کی بھی بہت بڑی تمنا تھی کہ کس طرح حضرت فاطمہ کی شادی ان سے ہو جائے، لیکن وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ آخر ایک دن انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ لے کر جائیں۔ حضرت علی کے کہنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کا رشتہ لے کر پہنچے۔ آپ کے ساتھ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے چچا کے لڑکے علی آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو منظور ہے؟ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نکاح کے پیغام سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کچھ اشارے مل گئے تھے کہ فاطمہ کی شادی علی سے کرا دو، تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر جیسے لوگ رشتہ لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے ابوبکر، میں اس بارے میں اپنی بیٹی فاطمہ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے آپ لوگ تھوڑی دیر انتظار کریں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے میری بچی، ظاہر ابوبکر اور عمر علی کے ساتھ تمہارے رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں، کیا تم راضی ہو؟ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا تھا اور اسلام کی خاطر انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دیں کہ جنہیں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس بات کا اعتراف سبھی صحابہ اکرام کرتے تھے اور حضرت فاطمہ بھی اس چیز سے اچھی طرح واقف تھیں اور وہ حضرت علی کی بہت زیادہ عزت کرتی تھیں، لیکن جب ان کے ساتھ شادی کی بات آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میری بچی فاطمہ، کیا تم علی کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، یہ رشتہ لے کر جو حضرات میرے پاس آئے ہیں ان کا میری زندگی پر ایک بہت بڑا احسان ہے، میں انہیں منع نہیں کر سکتا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ پھر میں راضی ہوں۔ بیٹی کا ایسا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی باہر آئے اور حضرت ابوبکر اور عمر کی خوشخبری سنائی کہ فاطمہ نے ہاں کر دی ہے، تو یہ دونوں حضرات جلدی سے باہر نکلے اور جا کر حضرت علی سے کہا کہ تمہارے رشتے کے لیے ہاں ہو گئی ہے، اس لیے اب تم جلدی سے کچھ پیسوں کا انتظام کرو۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو پیسے وغیرہ تھے نہیں، تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز رکھی ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ ہاں، میرے پاس جنگ میں لڑنے کے لیے ایک زرہ رکھی ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ اور اسے لے آؤ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے وہ زرہ لے کر آئے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر حضرت عثمان کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ اے عثمان، علی اور فاطمہ کا نکاح ہونا ہے اور علی کے پاس پیسوں کی کمی ہے، اس لیے تم یہ زرہ رکھ لو اور اس کے بدلے علی کو کچھ پیسے دے دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ علی و فاطمہ کی شادی ہونے والی ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت علی کو 500 درہم پکڑائے اور کہا کہ اے علی، یہ زرہ بھی تم اپنے پاس رکھو اور میری طرف سے ہی 500 درہم ہدیے کے طور پر قبول کرو اور جاؤ اور اپنی شادی کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیسے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیسوں سے حضرت فاطمہ کے لیے جہیز کا کچھ سامان منگوایا کہ جس میں ایک تانبے کا لوٹا تھا اور مٹی کے کچھ برتن، بچھانے کا ایک بستر تھا اور کھجور کے 2 تکیے تھے، اور پھر حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح کر دیا گیا۔ آگے چل کر ان دونوں حضرات سے جو اولادیں پیدا ہوئیں انہیں آج ہم نوجوان جنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس پورے اہل بیت گھرانے کی فضیلتوں میں ہزاروں حدیثیں مروی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بچی کو رلایا اس نے مجھے رلایا، اور جس نے میری بچی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اللہ نے اسے جہنم سے بچا لیا ہے، اور جو بھی میری بچی فاطمہ سے
محبت کرے گا اللہ اسے بھی جہنم سے بچا لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے علی تو میرا بھائی ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے کچھ سالوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت علی کو سختی سے منع فرمایا کہ میں کس حال میں بھی علی کو اجازت نہیں دیتا کہ میری بیٹی فاطمہ کی موجودگی میں وہ کسی اور لڑکی سے شادی کرے، کیونکہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اسے خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ اس لیے حضرت علی نے ساری زندگی حضرت فاطمہ کی موجودگی میں کسی اور لڑکی سے شادی نہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اور صحابہ اکرام سے سچی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔